बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही तेज़ी पाई जा रही है और इक़्तिदार के ऐवान जो हैं वो लर्ज़ रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इक़्तिदार की कुर्सियाँ जो हैं वो जिनको बहुत मजबूत समझा जाता था, वो इक़्तिदार की कुर्सियाँ हिल रही हैं और ज़लज़ला आ चुका है। और वह ज़लज़ला कोई और नहीं लेके आया, वो आईने पाकिस्तान की ताकत है और आज़ाद अदलिया है और दस्तूर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम हैं, वो ये लर्जा रहे हैं इक़्तिदार के ईवानों को। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। एक तरफ कॉन्स्पिरेसीज की बात कर रही है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें खोल कर बयान कर दी हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने खोली हैं, कुछ चीज़ें अभी तक खोल कर बयान नहीं की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने द रिपोर्टर्स, मेरा माजी का पसंदीदा प्रोग्राम, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, और वहाँ पे चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खावर घुमन ने इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब के इंटरव्यू में उनसे एक सवाल किया गया और सवाल ये था कि आपको ईवान सदर में कमर जावेद बाजवा साहब ने क्या क्या ऑफर्स की। जो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी लड़ाई एक्सटेंशन की थी। ये जो कुछ इस वक्त जुल्म और सितम किया जा रहा है, ये बाजवा डॉक्ट्राइन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बाजवा डॉक्ट्राइन, बाजवा की बाक़ियात लेके चल रही है और इसमें बड़े बड़े बेखबर हैं। मैं अगली खबर आपको दे रहा हूँ कि इसमें बड़े बड़े लोग बेखबर हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन को स्पॉट फिक्सर लेके चल रहे हैं और वह भी चाहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ाया जाए और बाजवा डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ा के अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिशात और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसको पाकिस्तान के अवाम उसके रास्ते में रुकावट हैं। उसमें मीडिया रुकावट बन सकता है। मैं आप मीडिया को भी बता रहा हूँ कि मीडिया भी रुकावट बन सकता है अगर वो इंडिपेंडेंटली इसको आगे लेकर चले, खौफ के बुत उतार दे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बाजवा डॉक्ट्राइन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब आधा बाजवा डॉक्ट्राइन उसी दिन खत्म हो गया था और फिर कोई 70% बाजवा डॉक्ट्राइन 29 नवंबर को दफन हुआ, जब उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। 70% बाजवा डॉक्ट्राइन उस दिन खत्म हो गया था और जो 30% बाजवा डॉक्ट्राइन बाकी है, वो बाजवा डॉक्ट्राइन 30% को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, 40%, 50%, 60%, लेकिन वो नहीं होने पा रहा और बड़े बड़े बेखबर हैं उस बाजवा डॉक्ट्राइन से। बाजवा डॉक्ट्राइन ड्राइंग रूम में जो फैसले उन्होंने किए और आलमी तौर पे ताने बाने जो बुने, वो उस पर अमल करवाना चाहते हैं। वो किस लिए करवाना चाहते हैं, ये एक बड़ी, ये नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं, मरीम साहिबा बता सकती हैं, क्योंकि वो भी वाकिफ़ हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि उस बाजवा डॉक्ट्राइन में ना ही कोई नवाज शरीफ साहब की गुंजाइश थी, ना ही मरीम साहिबा की गुंजाइश थी और ना ही किसी और पॉपुलर लीडर की गुंजाइश थी। उसमें बाजवा डॉक्ट्राइन में एक कठपुतली हुक्मरानों की और कठपुतली हुकूमत की गुंजाइश थी सिर्फ। तो इसलिए इमरान खान साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी कुछ बयान किया है और ईवान सदर में बुला के कमर जावेद बाजवा साहब ने ये साबित हो गया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री को रुकवाने के लिए एक अहम रोल अदा करने की कोशिश की और एक साजिशी ताने बाने बुने और वो साजिशी ताने बाने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री को रोकने के लिए थे। उन्होंने इमरान खान साहब को ये ऑफर की कि आप मुझे सपोर्ट करें और आप मुझे कंटिन्यू करवाने की कोशिश करें और मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं बरकरार रहूंगा, तो फिर इलेक्शन होगा तो आप जीत जाएंगे और इस तरीके से आप भी बच जाएंगे और मैं भी बच जाऊंगा, आपको आपका इक़्तिदार वापस मिल जाएगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। ये ऑफर की गई बाजवा साहब की तरफ से और इमरान खान साहब ने ये ऑफर ठुकरा दी थी, क्योंकि वो इससे आगे भी, क्योंकि बाजवा साहब जो हैं वो हर मुलाकात में एक नया पैंतरा बदलते थे, नया खेल खेल रहे थे। वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कुछ और खेल खेल रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ और खेल खेल रहे थे, मरियम साहिबा के साथ कोई और डील कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को कोई और सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक दूसरे पेज पे काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से वो विद इन आर्मी भी उन्होंने फौज के अंदर उन्होंने नफरत के बीज बोने की कोशिश की, फौज के अंदर उन्होंने साजिशों के ताने बाने बुने और इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी, ये सारी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जर्नैलों को मेरे खिलाफ वो उकसा रहे थे, मेरे खिलाफ वो नफरत फैला रहे थे और बता रहे थे कि मैं फलां को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं और मैं फलां को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता। उन्होंने कहा मैंने जनरल फैज हमीद को कभी भी आर्मी चीफ बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, ये
قمر جاوید باجوہ کی ڈس انفارمیشن اور اس کی ذہنی اختراع تھی اور ایک سازش تھی. اور صرف یہی نہیں بلکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے کور کمانڈرز کو بھی، جو کور کمانڈر اظہر عباس صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب کو بھی وہ انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. اس لیے وہ شریف آدمی فوراً نکل گئے. ادروائز تو جن عاصم منیر صاحب سینئر موسٹ جرنیل تھے اور ان کے نیچے فیض حمید صاحب کو اور جن اظہر عباس کو کام کرنے میں کیا آر تھی؟ کسی قسم کی کوئی آر نہیں تھی، لیکن وہ نکل گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کا کیریئر بھی خراب کیا، ان کا کیریئر بھی داؤ پہ لگایا، اور صرف انہی کا نہیں بلکہ بہت سارے فوجی افسروں کا کیریئر جو ہے وہ خراب کیا انہوں نے، صرف اپنی ذاتی خواہشات کے بل بوتے پر اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ تانے بانے، یہ سازشی سارے جو ہیں یہ قمر جاوید باجوہ صاحب یہ کر رہے تھے اور ان کو آفرز کر رہے تھے. اور 9 اپریل تک جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. اور اس کی تصدیق میں کر دیتا ہوں کہ ہم چونکہ پروگرام کرتے تھے تو چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے اور ان کو بھی یقین دہانی کرواتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. اور بالکل یہ سارا بلشٹ ہے. یہ اپنے دوست کو بتائیں عمران خان صاحب کو کہ وہ کنٹینیو کرے گا اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ بلکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایڈوانس میں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. یہ وہ چاہ رہے تھے ایکسٹینشن کا آرڈر پہلے سے ہو جائے، 29 نومبر تک نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی ایکسٹینشن ہو جائے. وہ یہ چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب نہ ہی ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے اور نہ ہی نئے آرمی چیف کا کوئی انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جبکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپریل میں ہی، مارچ میں ہی وہ چاہ رہے تھے. اور یہ بات بہت سارے وفاقی وزراء جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وفاقی وزراء کو کہ بابا جی کو کنٹینیو کروا دیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جبکہ خان صاحب نے کھل کے بات بھی کی تھی ایک دفعہ باجوہ صاحب سے. تو باجوہ صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب 3 دفعہ کوشش کی گئی یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو. تو ہمیں بھی ذاتی طور پہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو نواز شریف صاحب نے فوج کے ساتھ کیا، پرویز مشرف صاحب کو ہٹا کے وہی ایکٹ عمران خان صاحب کریں اور ادارہ ڈی سٹیبل ہو. وہ ادارے کے ساتھ کھڑے رہے اور ادارے کو کمزور نہیں ہونے دیا، ادارے کو مضبوط ہونے دیا، اور انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں بلکہ وہ ان کا ٹینیور ختم کروا رہے تھے اور سموتھلی آگے بڑھ رہے تھے. لیکن باجوہ صاحب یہ کام نہیں کر رہے تھے. باجوہ صاحب پیرالل جو ہیں وہ عالمی کرداروں کے ساتھ بھی رابطے میں آ چکے تھے اور ان کو ایک نئی کہانی سنا رہے تھے. امریکی وزیر خارجہ کو ایک نئی کہانی پہ رکھا ہوا تھا اور پھر وہ کہتے تھے بند کمروں میں جو بریفنگز ہوتی تھیں کہ میں سب کو کیسے گولی دے رہا ہوں، سب کو کتنی اچھی گولی دے رہا ہوں، ہر کسی کو گولی دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں اس حد تک اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن ایک اور بات بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ان کو اندازہ تھا کیونکہ انٹیلیجنس بیورو ایک لمحے کی رپورٹ ان کو دے رہی تھی. انٹیلیجنس بیورو ان کو ایک لمحے کی رپورٹ دے رہی تھی وزیر اعظم عمران خان کو کہ آپ کے خلاف یہ سازشوں کے تانے بانے شروع ہو چکے ہیں. آج ڈرائنگ روم میں MQM کی ملاقات ہوئی ہے، آج ڈرائنگ روم میں DDA کی ملاقات ہوئی ہے، آج ڈرائنگ روم میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، آج باپ کی ملاقات ہوئی ہے، آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آج فلاں کی ملاقات ہوئی ہے، آج زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آج خواجہ آصف صاحب ملے ہیں، آج رانا تنویر صاحب ملے ہیں، آج ملک احمد خان صاحب ملے ہیں، آج فلاں صاحب ملے ہیں، تو شجاعت عظیم صاحب ملے ہیں. یہ ساری رپورٹس انٹیلیجنس بیورو کے چیف ڈاکٹر سلمان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دے رہے تھے اور وہ ساری باتیں بتا رہے تھے کہ یہ آپ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے اور آپ کی حکومت کا ایک سورج غروب ہونے والا ہے. اور عمران خان صاحب یہ سارا کاؤنٹر چیک کرتے تھے باجوہ صاحب کو، تو باجوہ صاحب بالکل نکل جاتے تھے خاموشی سے. وہ کہتے نہیں بالکل نہیں ہے. اور چودھری غلام حسین صاحب کو بھی فون کر کے کہتے تھے، مجھے بھی کہتے تھے کہ جناب نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے فرینڈ کو بولیں کہ وی آر ود ہم، یہ کہتے ہوتے تھے جناب. تو یہ سچویشن ہے، یہ ساری باتیں ہیں. تو آج عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کھول کے رکھ دی ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طریقے پھر وہی بات جب ایوان صدر میں ملاقات ناکام ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایوان صدر میں ملاقاتیں ناکام ہوئی اور عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کے معاملے میں بالکل دو ٹوک انداز میں بلینک چیک دینے سے انکار کیا، تو تب
ڈیل شروع ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو طے تھا کہ میں ایکسٹینشن، زرداری صاحب کے ساتھ بھی طے تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے گی، میں کنٹینیو کروں گا، لیکن دو آدمی تھے جو اس ایکسٹینشن کے خلاف تھے، وہ تھے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، اور دونوں کا اگر کسی ایک بات پہ اتفاق ہوا ہے اب تک 9 اپریل سے لے کے آج تک کسی ایک فیصلے پر اتفاق تھا تو وہ یہی تھا کہ ایکسٹینشن نہیں دینی، اور نہ صرف ایکسٹینشن نہیں دینی بلکہ نئے آرمی چیف آئیں گے، میرٹ پہ آئیں گے، اور نمبر 1 والے کو ہی آرمی چیف لگایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو ڈرایا، اور عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ مجھے تو ایکسٹینشن نہیں دے رہے، میری سختیاں بھول جائیں گے، میرے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، جو نیا آرمی چیف آ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، تو وہ دور آئے گا تو پھر آپ مجھے یاد کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بدقسمتی سے یہ بات ابھی تک درست ثابت ہو رہی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو کہ جو بات یہ ہے ایکسٹینشن کی، یہ انسٹیٹیوشن بھی ایکسٹینشن کے خلاف تھا، انسٹیٹیوشن بھی نہیں چاہتا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو۔ یہ مٹھی بھر لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ، اور گنتی کے لوگ تھے، اور وہ گنتی کے لوگ بھی چند ایک تھے جو کہ چاہتے تھے ایکسٹینشن ہو۔ ادروائز پوری فوج یہ چاہتی تھی کہ فوج کا ڈسپلن برقرار رہے، فوج کا ادارہ طاقتور ہو اور فوج آگے بڑھے، اور فوج اب بھی یہی چاہتی ہے کہ فوج متحد ہو کر آگے بڑھے اور کسی قسم کے تنازع کا شکار نہ ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ فوج پاکستان کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ اس وقت 14 جماعتی جو اتحاد ہے یہ اصل میں مسلط ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا کمبل ڈال دیا ہے باجوہ صاحب نے پوری کی پوری فوج پہ، اس کمبل سے نکلنا ایک کافی ایک ٹیکنیکل کام ہے، کیونکہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسی دوراہے میں، ایسی بند گلی میں پھنس چکے ہیں اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج، کہ وہ اگر اس کمبل سے نکلتے ہیں تو یہ 14 کی 14 جماعتیں جو ہیں، 14 کی 14 جماعتیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہ سب کے سب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ زہر اگلیں گے، اور یہ زہر اگلیں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں شہید کر دیا، ہمیں اقتدار سے باہر اٹھا کے پھینک دیا، یہ پھر اقتدار کا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر یہ کر رہے ہیں، اور وہی چھاپ لگائیں گے، پھر عمران خان صاحب پہ لگائیں گے، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی چھاپ لگائیں گے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اور پاکستان کی جو جمہوریت پسند، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مخاطب ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کی بہت قربانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اس کمبل کو اتارنے میں، جو کہ سازشوں کا تانا بانا ہے یہ کمبل، اس سازشوں کے تانے بانے سے نکلنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ اور یہ جو پلان کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کا الگ پلان ہے، مریم صاحبہ کا الگ ہے، شہباز شریف صاحب کا الگ ہے، مولانا کا الگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پلان کا حصہ نہ بنے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اس وقت تمام جو ہیں، تمام وہ سب پہ کراس نہیں لگانا چاہیے، بلکہ وہ ایک اصولی فیصلہ کریں، اصولی نیریٹو کے ساتھ، پرنسپلڈ نیریٹو کے ساتھ آئیں، اور آ کے بات کریں، اور دروازے ان لوگوں کے لیے کھولیں جو اس سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، جو آئین پاکستان کے اور جو الیکشن کے حق میں ہیں، جو الیکشن کے حق میں جو قوتیں ہیں، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو مل بیٹھنا چاہیے اور انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔